حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو کام کیے وہ سنت. اب جو کام ان کے مطابق ہوں وہ تو سنت کے تحت داخل ہیں، سنت میں شامل ہیں، اگرچہ نئے ہی کیوں نہ ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میتھ کا سوال ہوتا ہے نا، ریاضی کا. ٹیچر بچے کو سمجھاتے ہیں 2 + 2، تو 2 کے اوپر 2 لائنیں کھینچتے ہیں، پھر دوسرے 2 کے اوپر بھی 2 لائنیں کھینچتے ہیں، پھر ان لائنوں کو گن کے بتاتے ہیں کہ ان کو جمع کریں یہ 4 بن جائیں گے. جمع کا یہ ایک اصول بتا دیا. اب بچہ گھر میں آئے، اس کو آپ گھر والے کہیں 3 + 3 کتنا ہوتا ہے، تو بچے نے وہی جو ٹیچر کا بتایا وہ اصول ہے، اسی کو لاگو کرنا ہے. اس نے ادھر بھی 3 لائنیں کھینچنی، ادھر بھی گن کے بتانا ہے، یہ 6 ہو گیا. اچھا، بعض بچہ، اگر کوئی بچہ ایسا نکل آئے وہ کہے کہ نہیں ٹیچر نے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے، 2 + 2 تو ٹیچر نے بتایا تھا، لیکن 3 + 3 ٹیچر نے نہیں بتایا، تم کیوں کر رہے ہو؟ اور بھائی ٹیچر نے اصول تو بتا دیا نا، جو اصول ہے اسی کے مطابق سوال ہوگا. اسلام نے ہر چیز کا نام نہیں بتایا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اسلام نے اصول قائم کیے ہیں. جو حکم، جو بات سنت کے اصول کے تحت آئے گی وہ سنت کہلائے گی، جو فرض کے تحت آئے گی وہ فرض کہلائے گی، جو واجب کے تحت آئے گی وہ واجب کہلائے گی. اسی لیے علماء اسلام نے بدعت کی بھی 5 اقسام بیان کی ہیں. حتیٰ کہ ایک بدعت کے بارے میں فرمایا یہ واجب ہے، بدعت واجب ہے. لوگوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، کل بدعت دلالہ، کل بدعت دلالہ. یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بدعت واجب بھی ہوتی ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بدعت واجب بھی ہوتی ہے. یعنی کام نیا ہے لیکن اس کا کرنا واجب ہے. وہ کیا تھا؟ یہ دین کی کتابیں لکھنا، مدرسے کھولنا. فرمایا ہے بدعت لیکن ہے واجب. اگر یہ کام کریں گے نہیں تو دین کا کام ہوگا کیسے؟ اب دیکھیں نا، ایک رٹ پکڑی ہوئی ہے کہ بدعت وہ ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اس کے بعد جو بھی پیدا ہوا بدعت ہے، سب گمراہی. نبی کے زمانے میں تو مدرسے بھی نہیں تھی. نبی کے زمانے میں کون سے صحابی نے صحیح بخاری پڑھی تھی؟ کس تابعی نے صحیح بخاری پڑھی ہے؟ تبع تابعین میں سے کون سے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ وغیرہ پڑھی ہے کسی نے؟ اس وقت تھی ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، لیکن فرمایا واجب ہے. یہ کام کرنا واجب ہے، ورنہ دین کا تو مقصد جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہو پائے گا. یہ ضمناً بات آ گئی کہ اسلام نے اصول قائم فرمائے. اسلام نے کیا کیا ہے؟ اصول قائم فرمائے ہیں. اب بندہ کہے کہ جی، اب میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں اگرچہ یہ کام نہیں ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عید میلاد النبی منانا حضور کے زمانے میں اس طریقے پہ اگرچہ نہیں ہوا، لیکن اس میں کوئی شک ایسے نہیں جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو. کیونکہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی بھی محفل میں کیا جائے اچھی بات ہے. لیکن نہیں، اگلے کا رٹ یہ ہے نہیں حضور کے زمانے میں نہیں تھا، نہیں حضور کے زمانے میں. بھائی حضور کے زمانے میں تو مسجدوں میں قالینیں بھی نہیں بچھائی جاتی تھی، مسجدوں میں ٹائلیں بھی نہیں لگائی جاتی تھی. حضور کے زمانے میں تو گھر بھی کچے بنائے جاتے تھے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بلڈنگ بنائی ہے؟ نہیں بنائی. ان سے پوچھیں بلڈنگ کیوں بنائی ہے؟ وہاں بدعت کا اصول بالکل فٹ نہیں کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جو کھانا کھایا، کوئی بتا سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روسٹ مرغے کھائے ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کبھی کھائے ہی نہیں. روسٹ مرغے کبھی نہیں کھائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. روسٹ بکرے پورے کے پورے بھنے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کھائے. حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، بھنا ہوا بکرا پورا تیار کر کے، پورا بکرا بھنا ہے، اس کو کھانے کے لیے تیار ہے. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی. آپ نے فرمایا میں یہ ہرگز نہیں کھاؤں گا، میرے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کھایا، میں کیوں کھاؤں؟ سبحان اللہ. لیکن آج سب کھائے جا رہے ہیں، سب اڑائے جا رہے ہیں. تو بدعت صرف اس میں کیوں نظر آتی ہے؟ کوئی سوئم کر دیتا ہے تو بدعت، چہلم کر دیتا ہے تو بدعت، عید میلاد النبی منائی تو بدعت. کیوں بدعت ہے؟ نبی کے زمانے میں نہیں تھا. یہ دلیل ہے، یہ اصول ہو گیا نا کہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا. تو پھر اس اصول کے مطابق تو اپنی ساری زندگی دیکھو، کوئی ایک کام بھی سیدھا نہیں ہوگا. نبی کے زمانے میں نہ صوفے تھے، نہ کرسیاں تھی، نہ بیڈ روم تھے، نہ پلنگ تھے، نہ یہ ڈائننگ ٹیبل تھے. ان پہ کھانا کھانا بھی کہو کہ بدعت ہے، دلالت ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کو یہ نہیں کہتے. اسلام نے اصول قائم کیے ہیں. یاد رکھیے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ قرآن یا حدیث میں ہر چیز کا نام لے کر آپ کو بتایا جائے کہ یہ کام کرنا ہے. نہیں،
اسلام نے اصول قائم کر دیے. جو چیز جس اصول کے تحت آئے گی وہ اصول کیا کیا آئے گا؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے. یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو کرنے کی ہیں. 3 چیزیں ہیں حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ. ان کے اصول بنا دیے گئے. اب جو ان حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ کے اصول کے مطابق جو چیز ہوگی وہ حرام ہے تو حرام، مکروہ کے تحت ہے تو مکروہ. اب جو چیز واجب کے تحت اصول کے مطابق آئے گی وہ واجب کہلائے گی، اگرچہ نئی چیز کیوں نہ ہو. دیکھیں نا، میں نے ابھی عرض کیا کتابیں لکھنا، قرآن کی تفسیر کی کتابیں لکھنا، مدرسے بنانا، یہ تو مدرسے تو حضور کے زمانے میں تھے ہی نہیں نا. تو یہ ساری چیزیں واجب ہیں. تو اسلام نے اصول قائم کیے ہیں. کوئی بھی شخص نام لے کر کہے کہ بتائیں حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، وہ شخص عالم کے لانے کے لائق نہیں ہے. یہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، ان کو تلاش کیسے کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک ایک چیز کا نام لکھا ہوا ہوگا تو آپ مانیں گے، نام لکھا ہوا نہیں تو آپ کہیں کہ جی نہیں ہم تو نہیں مانتے. اس طرح تو ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے، آپ جو کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث فلاں ہے، یہ حدیث فلاں ہے، کیا آپ قرآن یا حدیث میں یہ حدیث کی قسمیں نکال کے دکھا سکتا ہے کوئی؟ آج کسی حدیث میں آپ کو یہ حدیث کی قسمیں بالکل نہیں ملیں گی، کسی میں نہیں ملے. قرآن میں ہونا تو دور کی بات ہے. خود تو تسلیم کر رہے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، خود مان رہے ہیں. ہم کام کر رہے ہیں کہ نہیں حدیث میں دکھائیں کہاں ہیں. میلاد مناتے ہیں، دکھائیں حدیث میں کہاں ہیں. صحابہ نے کب کیا یہ دکھائیں. وہ خدا کے بندے، اتنے ہزاروں کام تو اور کر رہا ہے، اس میں تو نہ حدیث میں دیکھ رہا ہے نہ قرآن میں دیکھ رہا ہے. صرف نبی کے نام کا ایک ذکر ہوتا ہے، اس پہ تمہیں چڑ ہے کہ نہیں لازمی ہمیں قرآن یا حدیث میں لکھا ہوا چاہیے. عجیب بات ہے بھائی. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں ایک مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے مسائل کس طرح سمجھے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کے عرض کی کہ آپ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ خود قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء. قرآن کہتا ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. اب کوئی مسجد اس میں یہ لیپ ٹاپ کا بیان نکال کے دکھائے کہ لیپ ٹاپ کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، کمپیوٹر کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، یہ پنکھوں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. ہم جیسے نالائکوں کو تو نہیں ملے گا، اللہ والے نکال کے دکھا دیں گے. سبحان اللہ. اللہ والوں جیسا علم بھی چاہیے نا. اس شخص نے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، بتائیں امام حسین کی شہادت کا ذکر کہاں ہے؟ امام حسین کی شہادت کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے. فرمایا شروع کر. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ قرآن سے پہلے تو پڑھا جاتا ہے مگر یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ قرآن ہے، ٹھہر جاؤ، یہ قرآن کی آیت ہے. بسم اللہ قرآن کی آیت ہے. فرمایا ہاں یہاں ٹھہر جاؤ، یہ قرآن کی آیت ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیدائش، ان کا وصال، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جائے پیدائش، جائے وفات، شہادت کی تاریخ، سارا کچھ ملا کے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سے ان دونوں امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش، شہادت، جائے وصال، جگہ وغیرہ سب کچھ نکال کے اعداد نکالے. فرمایا یہ 786 عدد بنتے ہیں اور بسم اللہ کے بھی 786 عدد ہیں، ان سب کا ذکر اس بسم اللہ میں ہے. سبحان اللہ. قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے مگر اہل علم کے لیے. میں اور آپ، ہمیں تو قرآن سیدھی تلاوت کرنا نہیں آتا، قرآن کے لفظ پڑھنے نہیں آتے، اس کو سمجھنا، اس کے اندر قرآن کے علوم بے شمار ہیں، ہماری پہنچ سے باہر ہیں. یہ اولیاء اللہ کی اللہ نے ان کو دین دی ہے، اللہ نے ان کو بتایا ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے بھی 1-2 دفعہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھوڑے سے گر پڑے تو اٹھ کر وہاں کھڑے ہو کے سوچنے لگ گئے. تھوڑی دیر سوچو بچار کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے دوبارہ روانہ ہونے کے لیے. تو ساتھ جو شاگرد تھا یا مرید تھا اس نے عرض کی حضور کھڑے ہو کے کیا سوچ رہے تھے؟
تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کو عالم اسلام شیخ اکبر کے نام سے یاد کرتا ہے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تمام علماء اسلام اپنے سر جھکاتے ہیں ان کے سامنے، اتنی بڑی ہستی ہیں. ان سے پوچھا حضرت آپ کیا غور و فکر کر رہے تھے؟ تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں قرآن میں تلاش کر رہا تھا کہ میرا گھوڑے سے گرنے کا ذکر کہاں ہے، اب مجھے مل گیا ہے. سبحان اللہ. ان کو اپنا گھوڑے کا گرنا بھی قرآن میں مل گیا کہ قرآن میں یہاں ہے میں گھوڑے سے گرا ہوں. ہمیں تو کچھ نہیں ملتا نا. اور آج کل لوگوں کی صورت حال کے قرآن میں دکھائیں، حدیث میں دکھائیں، خود جو مرضی کرتے چلے جائیں ہیں جی.